كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ما درست لنبينهم لقوم يعملون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی کامیابی کا اصل جوہر ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی سے امید رکھنا، اسی کے سامنے سر جھکانا، ہر مسلمان کا شیوہ یہی ہے. غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا، غیر اللہ کی تعظیم کرنا، غیر اللہ سے کسی کی امید رکھنا، یہ کفر اور شرک کی اعلیٰ ترین معیار جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. اللہ کے رسول کا پورا خاندان اس شرک کے اندر مبتلا تھا. قریش کے تمام لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور ان لوگوں نے ان مورتیوں کو خانہ کعبہ کے اندر جمع کر رکھا تھا. حالانکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دین ابراہیمی پہ ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور فخر اس پہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی راستے پہ چل رہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے اعلان برات ہے. یہ اپنے باپ کو بھی کہتے ہیں جو آزر ہے، نام اس کا آزر ہے، یہ بت پرست بھی ہے اور بت گر بھی ہے، یعنی بت بناتا بھی ہے، اس کی پوجا بھی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں اے میرے ابا، تو جس کی عبادت کرتا ہے یہ تجھے فائدہ دینے والے نہیں ہیں. جس کے سامنے سر جھکاتے ہو یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اور کہتے ہیں پھر عقل استعمال کر لو. جن کو خود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، بنانے کے بعد اس کے سامنے جھک جاتے ہو. یہ نہ تمہارا اچھا کر سکتے ہیں نہ برا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام دلائل اور براہین دیتے ہوئے اس حد کو پہنچتے ہیں کہ ایک دن جس وقت ان کی پوری قوم کسی میلے کے اندر گئی ہوئی تھی، اس بڑے بت خانے میں گھس جاتے ہیں. ہاتھ میں کلہاڑا ہے، تمام بتوں کا تیا پانچا کر دیتے ہیں. کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھیں نکال دی، کسی کے بازو توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیے. اور بڑا گھرا گھنٹال جو تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا اور واپس آ گئے. اب جو لوگ واپس آئے دیکھا ان کا جو معبد خانہ تھا جن کے اندر ان کے الہ موجود تھے سب الٹے پڑے ہیں، سب ٹوٹے پڑے ہیں. سب نے یہ فیصلہ کر لیا، اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ہو نہیں سکتا، ایک ہی ہے یہاں پہ وہابی، ابراہیم اس کا نام. ایک اللہ کو ماننے والا وہی ہے، ہماری بتوں کے خلاف وہی بولتا تھا، یہ اسی نے کیا ہے. بلوایا جاتا ہے ان کو، ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے الہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے بتاؤ اس کے اندر تم ملوث ہو تو کیوں ہو. ابراہیم کہتے ہیں عجیب بات ہے، وہ تمہارے حاجت روا ہیں، تمہاری مشکل کشا ہیں، تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، تمہاری سننے والے ہیں، تمہاری باتوں کو ماننے والے ہیں، تمہاری اچھائی برائی کرنے والے ہیں. وہ تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو، میں ان کو تباہ کر دیا میں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آلائے قتل کس کے پاس ہے؟ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا بھی رکھا ہوا ہے. پھر مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا یہ.
اس سے پوچھو اگر وہ بولتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کس نے کیا ہے. ویسے مجرم تو وہی لگتا ہے مجھے, آلہ قتل اس کے پاس برآمد ہو چکا ہے, لیکن اس کی قوم سمجھنے والی نہیں تھی, نہیں سمجھی. یہ قریش مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی راہ پہ چلنے والے ہیں لیکن بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور بتوں کی پورا کرنے کی بھی ایک وجہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ مسئلہ پیٹ کا تھا, پیٹ پالنے کا مسئلہ تھا کہ ان کے پیٹوں میں جو حرام جاتا تھا وہ بتوں کے اوپر آئے ہوئے چڑھاوے ہوا کرتے تھے. بکرے آ رہے ہیں, مانڈے آ رہے ہیں, حلوے آ رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. وہ لوگ اپنی منتیں آ کے ان کے اوپر چڑھاتے تھے اور یہ چیزیں ان قریش مکہ کے پیٹوں میں جاتی تھی. یعنی یہ معاملہ اقتصادی معاملہ بھی تھا ان کا. اعلان کیا گیا کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس شرک سے میں برات کرتا ہوں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کوئی امید رکھتے ہیں, ان لوگوں کا اسلام سے تو کیا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. اور قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور نہیں معاف کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا. یعنی شرک سے انتہائی بیزاری, شرک کرنے والوں سے اعلان برات کرنا, یہ اسلام کا بالکل پکی اصولی بات ہے. اب ذرا ہم تھوڑا سا حالات حاضرہ کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. ایک مندر بنانے کا پروگرام ہے, اس کی بنیاد سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اقلیت کے حقوق ہیں, ان کو ماننا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے جو عبادت گاہیں پہلے کی بنی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ ہے. لیکن نئی عبادت گاہ بنانا کسی بھی مشرک کے لیے, کسی بھی کافر کے لیے, کسی بھی غیر مسلم کے لیے اس کی شریعت اجازت قطعی طور پہ نہیں دیتی. جو پرانی بنی ہوئی ہیں وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, بنائیں. آپ پاکستان بننے سے پہلے جو بنا ہوا تھا اس کو بالکل حفاظت کریں اس کی. اور ہمارے ملک کے اندر ہیں, دیکھ لیجیے اسلام آباد کے اندر, سید پور کے اندر ان کا مندر بنا ہوا ہے, عرصہ دراز سے ہم دیکھ کے بھی آئے ہیں. اس کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ ہے. لیکن نئی عبادت گاہ بنانا کسی ہندو کے لیے, کسی سکھ کے لیے, کسی عیسائی کے لیے, کسی اور کے لیے قطعی طور پہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اور اس کی بنیاد سمجھ لیجئے کہ 2012 کے اندر غالباً, 2012 کے اندر زرداری کی حکومت تھی. ہندو کمیونٹی آتی ہے ان کے پاس, زرداری کے پاس, کہ اسلام آباد کے اندر ہماری آبادی ہے, ہم دو چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ایک, ہمیں مندر کی بنانے کی اجازت دی جائے, زمین عطا کی جائے, اور دوسرا ہمیں شمشان گھاٹ بنانے کی اجازت دی جائے. شمشان گھاٹ کیا ہے؟ جہاں پہ وہ مردوں کو جلاتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے پاس کوئی شمشان گھاٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زرداری انتہائی کائیاں, انتہائی چالاک آدمی, وہ اپنے ذمہ یہ کام کیوں لیتا؟ بلا وجہ پاکستان کی قوم کھڑی ہو جاتی کہ بھائی تمہیں زرداری ہے, تم نے کیا کیا, ان کو جگہ کیوں دی؟ اس نے کہا بھائی میں تو یہ نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ چلے جاؤ. سپریم کورٹ کے پاس وہ چلے گئے, سپریم کورٹ میں کوئی آرڈر جاری کیے. اس کے بعد وہ معاملات میڈیا میں تھوڑا بہت آیا لیکن ٹھپ ہو گیا, لوگ ڈر گئے. اس کے بعد وہ بات نہیں, اسٹے دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. 2017 کے اندر یہ معاملہ پھر دوبارہ اٹھا, اور نواز شریف صاحب ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس مندر کی جگہ کو الاٹ کروایا, خاص آرڈر دے کے اس کو کیچیٹ کے اندر کوئی کہتے ہیں 4 کنال ہے, کوئی کہتے ہیں 4 مرلے ہے. 4 مرلے کی سمجھ نہیں آتی, یقیناً 4 کنال ہی ہوگا. وہ جگہ ان کو الاٹ کر دی گئی. اب یہ صریح طور پہ اسلامی شریعت کے خلاف تھی یہ حرکت. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انڈیا کا معاملہ مزید چلا, ہندو مزید تگڑے ہوئے, تو انہوں نے اب یہ کہا جی ہم مندر ہم بنانا چاہتے ہیں. اس وقت یہ بات کھل کے ہمارے سامنے آئی کہ واقعی یہ معاملہ یوں ہوا ہے اور یہ مندر بنانے کا یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں جو کہ شریعت کے اصولوں کے متصادم ہے. بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے کوئی غلط کام کیا تھا, شریعت کے خلاف کام کیا تھا, تو موجودہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ترمیم کی کوشش کرتے, اس معاملے کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جاتا, علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی, اس کے اندر یہ فیصلہ ہوتا, اس کے اندر محض و تمیز کے بعد اس میں سے پوچھتے کہ یہ معاملہ شرعی طور پہ کیسا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کیا گیا.
اور اس کو مندر بنانے کے لیے 100 ملین روپے کا ایک فنڈ بھی مخصوص کر دیا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت اپنے جیب سے پیسے نہیں لاتی، جو بھی پیسے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم اس پیسے کو، اپنے پیسے کو، ہمارے ٹیکس کے پیسے کو ہم کس طریقے سے اجازت دیں کہ وہ ایک ناجائز حرام کام کے اندر استعمال کریں۔ پہلی بات تو ہے کہ مندر بنانا ہی ناجائز، اور دوسری بات ہے کہ اب یہ یاد رکھ لیجئے، پاکستان بننے کے بعد اسلام آباد کی آپ جائیے، F6 کے اندر جائیے، مختلف علاقوں میں جائیے، آپ کو بہت سی گرجے نظر آئیں گے۔ وہ گرجے بھی بعد کے بنے ہوئے ہیں، وہ اسلام پاکستان سے بننے کے پہلے کے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1962 کے اندر اسلام آباد بنا تھا، اس وقت کوئی گرجا یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ بھی تمام چیزیں انتہائی غلط ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہم نے کوشش کی سب معاملے کے، کوئی ہماری بات نہیں سی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دہائی کیا ہے، ہماری پہنچ کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم جا کے ان کی گردن پکڑ لیں۔ ہم نے ضرور کوشش یہ کی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی انشاءاللہ 2 دن میں ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہم نواز شریف کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تھے جب انہوں نے قائدیانیوں کو سٹیٹس دینے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی تھی، اسی طریقے سے ہم دوبارہ اس مندر کے سلسلے کے اندر ہائی کورٹ کے اندر انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں۔ پیپر ہم تمام تیار کر لیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر، شاید سوموار والے دن ہمارا کیس وہ فائل ہو جائے گا۔ ہماری دعائی صرف یہ ہے کہ مسلمان ملک کے اندر ہندو کی تم خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم مندر بنانے کی اجازت کس حالت میں دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی بندہ مندر بنائے۔ اور دوسری بات یہ، اگر بنانا مندر کی شد ضرورت ہے تو اسلام آباد کے اندر ہے، سید پور گاؤں میں جا کے وہاں پہ مندر ہے، جاؤ وہاں پہ عبادت کرو، جو بھی تم نے ڈنڈوت کرنی ہے، جو تم نے پوجا کرنی ہے، جا کے وہاں کرو، کس نے تمہیں روکا ہے؟ پنڈی کے اندر کئی جگہوں پہ اب بھی وہ ان کے ڈوم موجود ہیں، وہ کبے موجود ہیں جس کے اندر ان کا مندر ہوا کرتا تھا۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، یہ جو 14 نمبر چونکہ اس کے بعد بھی ایک مندر بنا ہوا ہے، ایک راجہ بازار کے کونے کے اوپر مندر بنا ہوا ہے، پرانا موجود، اس کو سنبھالا، حکومت اس کو بنا کے دے ان کو، لیکن نئی جگہ کو عطا کرنا قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے، یہ ہماری حکومت کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ نواز شریف ہو یا عمران خان کی کوئی باپ کی ذمت نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے دیتے رہیں۔ مسجد کے سلسلے کے اندر بڑے سخت ہیں، مسجدوں کا معاملہ ہو جائے یہ غیر قانونی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کو اٹھانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اسلام کی شریعت سے متصادم ہیں، جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان کو کھلی جائے جو مرضی کرو۔ وہ فیض احمد فیض میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم نے وہ آئے جو گپ لگاتے ہیں کہ اس ریاست اسلامی ریاست مدینہ ریاست، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی ان کی ترجیحات اسلام کی نہیں ہے، کوئی مدینہ کی ریاست کو اسٹیٹ بنانا نہیں چاہتے، بلکہ یہ اسی طریقے سے جہاد کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں جیسے اس سے پہلے جہاد کو بدنام کیا گیا۔ اس طریقے سے اب بھی وہ معاملہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں، مدینہ اسٹیٹ ہوگی، اس کے تمام خط و خال ہمارے سامنے ہو جائیں کہ مدینہ کی اسٹیٹ کا کیا حال تھا، کس طریقے سے لوگوں کی ترجیحات تھی، کیسے لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ تمہارے 2 دن کی چانیاں دیکھو، اس سے پہلے لوگ آتے رہے، حکومتیں کرتے رہے، گندے کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچا دیا، ان کو دنیا کے ٹھکانا نہیں، سکون میسر نہیں ان کو۔ عمران خان آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، آپ کے ایلچی جو ہیں، آپ کے مشاور جو ہیں، آپ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں۔ ہم اعلان برات کرتے ہیں اس قسم سے، ہمارا کوئی پیسہ ایک اس کو لگنا نہیں چاہیے، یہ اسٹیٹ کی زمین ہے، کسی شخص کی ذاتی زمین نہیں ہے، یہ کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہی معاملہ آپ نے کرنا ہے تو پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ پھر تو جیسے انڈیا کے اندر مسلمان رہتے ہم بھی وہیں رہ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پاکستان بننے کا وجہ کیا تھی کہ 2 قومی نظریہ تھا، ایک ہندو قوم تھی، ایک مسلمان قوم تھی۔ مسلمان قوم کو یہ خدشہ تھا کہ ہندو ہمارے حقوق کو غصب کر لیں گے، ہمیں آزادی سے رہنے نہیں دیں گے، پاکستان بنایا گیا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نظریت پہ بنا تھا پاکستان۔ اگر وہ معاملہ اب بھی ویسا ہی چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تمام 70 سالہ تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس سے دل سخت بیزار ہیں، ہر شخص پریشان ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کامے کے اندر جب تک ہماری قوت ہے ہم انشاءاللہ اس میں لڑیں گے، پیچھے نہیں آئیں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ حق بات کہی، اللہ کے فضل و کرم سے پرویز مشرف جیسا ڈکٹیٹر، اس کے زمانے میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے اس کے اوپر بھی کیس کیا تھا الحمدللہ۔ نواز شریف نے غلط کام کیا، اس کو بھی ہم نے کیس کیا تھا، ہمیں اس وقت پتہ چل جاتا کہ مندر کی جگہ نواز شریف دینا چاہتا ہے، ہم کبھی بھی نہ چھوڑتے، کورٹ میں جاتے، لیکن ہم جنہوں نے بڑا چھپا کے رکھا معاملہ، لیکن اب کھل کے آ گیا الحمدللہ۔ اس کے لیے اب آپ بھی ہماری دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، آسان کام نہیں ہے یہ۔
لیکن انشاءاللہ ہم اس معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس معاملے کو ہم کورٹ کے اندر لے کے جائیں گے. ہائی کورٹ نہیں سنا تو سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ میں نہیں سنا تو ہمارے پاس احتجاج کا راستہ کھلا ہے. ہم اس کام کو کبھی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. حضرات، یہ ہماری اپنی کمی کوتاہی ہے، ہماری اپنی کمی ہے. ہم نے جن لوگوں کو خلوص نیت سے چاہا تھا کہ یہ لوگ کچھ کام کریں گے، انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو اس سے پہلے حکومتیں کرتی نہیں. اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، تو پھر یہ سوچو اگر کسی بندے نے کوئی غلط کام کیا تو غلط کام کو تم بھی چلو گے. نہیں چلنا چاہیے تمہیں، رک جاؤ. نواز شریف نے غلط کیا تھا، الاٹ کی تھی، تم کینسل کر دو. لیکن نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں یہ راستہ بھی بتایا ان کو. تمہیں راستہ بتاتے ہیں، تم اپنے اوپر بات مت لو. عمران خان اگر تمہاری کابینہ اور تم ڈرتے ہو، اپنے اوپر بات مت لو. اسلامی نجات کونسل کے حوالے کر دو اس کیس کو. جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کر لو، اس کو بھی چھوڑ دو. تمہارا اپنا وزیر نور اللہ قادری ہے، اس کو دے دو معاملہ، وہ تحقیق کر کے معاملہ بتا دے کہ شریعت کا اس کا کیا موقف ہے، شریعت اس بارے میں کیا احکامات جاری کرتی ہے. جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ہم کوئی ایسا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے جو شریعت سے متصادم ہو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی شخص کی اتباع نہیں کی جائے گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی معصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. وہ کام نہیں مانا جائے گا کس صورت کے اندر یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث. ہم پھر تمہیں کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ مت کھیلو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ان کی طرف مت جاؤ. اپنے آپ کو بچا لو. اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے دنیا کے اندر چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن یہ بدنامی کا کلنک کا ٹیکا اپنے ماتھے پہ مت سجاؤ. حضرات، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے تمام احکامات، تمام دلائل عدالت کے سامنے رکھ دیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ فیصلہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ مقدمہ صرف حکومت کا فیصلہ، کوئی جائیداد کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اسلامی کا فیصلہ ہے جو تم کرنے لگے ہو. اس میں اگر ڈنڈی مارو گے دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگے، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارا وہ انجام کرے گا جو ہندوؤں اور عیسائیوں کو اور کافروں کا ہوتا ہے. اس سے بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کو کہنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.